علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، ایک خوشخبری والی حدیث ہے، اس لیے یہ سبق دھیان سے سنیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی کی طرف سے ایک فرشتہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے اللہ تعالی کی طرف سے دو باتوں میں سے ایک کا اختیار دیا۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالی میری آدھی امت کو جنت میں داخل فرما دے، دوسرا سب کے لیے مجھے شفاعت کرنے کا حق دے دیں۔ تو میں نے شفاعت کے حق کو اختیار کیا، یعنی اللہ تعالیٰ سے نہیں کہا کہ اللہ پاک ٹھیک ہے آدھی امت جنت میں چلی جائے، نہ یہ کہا اللہ نہ پاک مجھے تو شفاعت کرنے کا حق دے دیں۔ تو میں نے حق کے شفاعت کو اختیار کیا تاکہ سارے ہی مسلمان اس سے فائدہ اٹھا سکیں، کوئی محروم نہ رہے۔ چنانچہ میری شفاعت ہر اس شخص کے لیے ہوگی جو اس حال میں مرے کہ وہ اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو۔ یہ حدیث ترمذی میں ہے۔ میرا سبق پڑھتے ہی ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیجئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ روزانہ اٹھتے بیٹھتے یہ کلمہ پڑھتے رہیے۔ کبھی یہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ عربی میں یہ جملے پڑھ لو تو بہت اچھا ہے، اور اگر عربی میں نہ پڑھ سکو تو کم سے کم اللہ سے اتنا کہہ دو کہ اللہ تو ہی عبادت کرنے کے لائق ہے، تیرا کوئی پارٹنر نہیں ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ جب اتنی بات کہہ دیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے۔ کل اٹھتے بیٹھتے کلمہ پڑھنے کا اہتمام کیجئے، اور یہ سبق ملتے ہی ایک مرتبہ تو کلمہ پڑھ ہی لیجئے۔ اللہ تعالی ہم کو ایسا ایمان دے کہ اس کے بعد کفر نہ ہو، اور اللہ ہمیں ایسی ہدایت دے کہ اس کے بعد گمراہی نہ ہو، اور اللہ ہمیں ایسی عزت دے کہ اس کے بعد ذلت نہ ہو، اور اللہ تعالی ہمیں ایسی ترقی دے کہ اس کے بعد تنزلی نہ ہو، اور اللہ تعالی ہمیں ایسا قرب دے کہ اس کے بعد اس سے دوری نہ ہو۔ اور اللہ تعالی یہ ساری دعاؤں کو جہاں جہاں یہ سبق سنا جا رہا ہے ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ دعائیں میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے لیے اللہ تعالیٰ یہ دعائیں قبول فرمائے، اور خاص طور سے یہ کہ قیامت تک کے آنے والی نسلوں میں ہماری اللہ تعالیٰ کوئی بھی بے ایمان پیدا نہ کرے، کوئی بھی مشرک اللہ پیدا نہ کرے، ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں میں کوئی بھی بے نمازی پیدا نہ ہو، کوئی بھی جو ہے ملحد پیدا نہ ہو، بلکہ موحدین پیدا ہوں، دین کے داعی پیدا ہوں، اور اللہ تعالیٰ یہ دعائیں ہم سب کے لیے قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔